السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسمان قسط نمبر 24۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ تو بس پھر لعنت بھیجی ہمیشہ کے لیے ان پر۔ جون میری نے فوراً کہہ ڈالا۔ سوچنا سوچتی رہ گئی، پیگ اس کے مرمری ہاتھوں میں تھما رہا۔ اب کیا سوچنے لگی مس سوچنا؟ جون نے ہی سے ایک دم سوچتا پا کر بے اختیار پوچھ دیا۔ کچھ خاص نہیں، سونیا نے نرم صوفے پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدل کر کہا۔ وہ در حقیقت اس صندوق کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اسے رابرٹ سے چھین کر شفیق کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے اب اچانک اپنے اس خزانے سے محبت ہو چلی تھی، لیکن دولت یا کسی لالچ پر یہ محبت محلول نہیں کرتی تھی، بلکہ ایک جذباتی لگاؤ سا اس کے اندر ابھرنے لگا تھا۔ وہ اس سے اپنے لوگوں کی امانت تھی، قیمت سے بھی زیادہ قیمتی شے جو انمول تھی۔ اس میں لوگوں کے اپنے لوگوں کی خوشبو آتی تھی۔ راج محل کے اس خزانے کو خود سے دور کر کے اسے محسوس ہوتا تھا کہ واقعی اپنوں سے دور ہو گئی ہے، کٹ گئی ہے۔ نوادراتی خزانے کا وہ صندوقچہ اسے اپنائیت کا احساس دلاتا تھا، ایک تعلق کا روحانی احساس۔ اسے شفیق پر پورا اعتماد تھا کہ وہ جب کہے گی وہ صندوق اس کے پاس لے آئے گا، لہٰذا اسے کوئی فکر نہ تھی۔ فکر تھی تو فقط یہی کہ اگر وہ پیراڈائز نائٹ کلب سے اس طرح نکل آئی تو شفیق بھٹک جائے گا، کیونکہ اسے یہاں کا علم نہ تھا، اسے کہاں تلاشتا رہ جائے گا۔ جی مسٹر جون، میرے ساتھ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے، بالآخر اس نے کہا۔ کیسا پرابلم مجھے بتائے، میں چٹکی میں اسے حل کر دوں گا، وہ فوراً بولا۔ سوچنا اسے اصل بات تو نہیں بتا سکتی تھی، مگر مجبوری بیان کرنا بھی ضروری تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں جون اس کی آس نہ توڑتے اور ایک اچھا موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وہ بولی، فقط یہ کہ میرا ایک جانے والا ہم وطن شہری نوجوان وہاں مجھے ملنے آتا ہے۔ مجھے اچانک وہاں سے غائب پا کر وہ پریشان ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے یہاں کا پتہ بتا دوں، پھر میں یہاں ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گی۔ کیا وہ کوئی خاص نوجوان ہے؟ میرا مطلب تو آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ جون نے معنی خیز مسکراہٹ سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سوچنا نے ذرا خفیف ہو کر جواب دیا۔ دراصل میری ایک امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ مجھے اسے واپس لینا ہے، لیکن نہ جانے وہ کب وہاں دوبارہ آئے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر کیا تب تک آپ اسی گندی جگہ رہتی رہو گی؟ مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں، آپ مجھے اس نوجوان کا ناک نقشہ بتا دیں۔ ہندوستانی تو ویسے بھی فوراً پہچان لیے جاتے ہیں، میں اپنا کوئی آدمی وہاں کسی بہانے سے مستقل بھیج رکھوں گا، وہ آیا تو اسے لے کر سیدھا یہاں آ جائے گا، جون نے کہا۔ سننا کو یہ بات ٹھیک لگی، اس نے شفیق کا نام اور اس کا ناک نقشہ بتا دیا۔ جون نے اسی وقت اپنے ایک آدمی کو ہدایت دے کر پیراڈائز نائٹ کلب روانہ کر دیا۔ سوچنا کو تسلی ہو گئی۔ جون نے سوچنا کو اپنے کلب کی سیر کروائی۔ سوچنا کی آنکھیں یہاں کی شان و شوکت، ساز و سامان اور طرز تعمیر دیکھ کر خیرہ ہو گئی۔ آخر میں جب وہ ایک شاہانہ طرز کی نشستگاہ میں بیٹھے تو سوچنا یہ سوچ کر تھوڑا سا الجھ سی گئی کہ ابھی تک جون نے اسے نہیں بتایا کہ وہ یہاں کون سے کمرے میں یا پورشن میں رہے گی۔ بہر کیف کافی دیر تک باتوں کے بعد جون نے اسے کہا، چلے میڈم، اب آپ کو وہاں لے چلتا ہوں جہاں آپ نے مستقل قیام کرنا ہے، آئیے تشریف لائے میرے ساتھ۔ کہتے ہوئے جون میری نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ اس کی سوچنا کے ساتھ پہلی جسارت تھی جس کا سوچنا نے بالکل برا نہیں منایا تھا۔ سوچنا خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ جون اسے لے کر باہر آیا اور اسی شاندار موٹر کار میں جس میں وہ یہاں آئی تھی اسی لیے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ایک نسبتاً پرسکون مقام پر پہنچ کر کار رک گئی۔ یہ خوبصورت سا مخروطی چھت والا نیلے رنگ سفید رنگ کا مکان تھا جس کے آگے باغیچہ تھا۔ بیک یارڈ میں پھول بھی، گھاس اور بیلیں تھیں۔ وہ کار سے اتر کر اندر آ گئے۔ یہ بڑا ہی دیدہ زیب و دلکش ایک کاٹیج نما مکان تھا جس کا خواب بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ چھوٹے سے بیک یارڈ سے ذرا پرے ایک قدرتی بل کھاتی ہوئی نہر بھی بہہ رہی تھی۔ سوچنا کو صحیح معنوں میں اب اپنی حیثیت کا اندازہ ہو رہا تھا کہ رابرٹ کے لیے غیر اور محض ایک دھوکہ، جو اور فبو کے لیے ایک جوا اور قیدی سے ہے، لیکن جون نے اس کے شایان شان حیثیت کا تعین کیا تھا۔ اس نے اپنے قلم میں اس کی رہائش کا بندوبست نہیں کیا تھا، اسے آزاد قیدی نہیں بنایا تھا، بلکہ الگ سے ایک شاندار اور رہائش کا بندوبست کر کے دیا تھا، اور یہ سب جیسے پہلے ہی اس کی قسمت پہ لکھا ہوا تھا۔ سوچنا کو وہاں ایک عورت البتہ پہلے سے موجود نظر آئی۔ اس کی عمر 35 کے پیٹے میں ہوگی۔ وہ خاصی پرکشش اور صحت مند تھی، خاموش طبع اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت نظر آتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی کھلی ہوئی تھی۔ جون نے اس کا نام کیتھرائن بتایا اور کہا کہ وہ اس گھر کی چوکیداری خدمت داری کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیتھرائن اس پر ایک نگاہ اٹھا کر سوچنا کی طرف دیکھ اس سے تعظیم پیش کی۔ انداز اس کا سوچنا کو فارمل ہی محسوس ہوا، تاہم اس نے محسوس کیا تھا کہ ایک نامعلوم سی اداسی کے شائبہ دیتی اس کی آنکھوں میں یہ رمق مزید گہری ہو گئی تھی۔ آپ یہاں اب آرام کریں، اسی ماحول میں انجوائے کریں، کام کی باتیں پھر کبھی ہوں گی۔ مس کیتھرائن آپ کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہے، یہ بہت اچھی خاتون ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو میں حاضر ہوں، جو نے سوچنا سے مسکرا کر کہا، اور پھر وہ دوبارہ جلد آنے کا کہہ کر لوٹ گیا۔ سوچنا متحیر تھی اور خوش بھی، وہ کم و بیش ایسے ہی ماحول کی پرورتہ تھی، لیکن جانے کیا بات تھی کہ اسے یہاں اس مقام میں ایک عجیب قسم کی
اسراریت کا گمان ہوتا تھا، جیسے وہ یہاں تنہا نہیں تھی، اور بھی لوگ تھے، ایسے لوگ جو عام لوگوں سے اپنا آپ، اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہاں کی تنہائی اور سکون میں ایک کھٹک کا سا احساس خام خواہ جو دماغ کو جکڑے ہوئے تھا۔ سوچنا نے اسے اپنے لیے وہم پر محلول کیا اور ذہن سے اس نامعلوم سے پوری اسرارت کو جھٹک دیا۔ تاہم وہ خود بھی چاہتی تھی کہ اس خوبصورت مکان کے اندر باہر سے اچھی طرح سیر کرے۔ اس کے لیے اس نے کیتھرین سے مدد لینا ضروری سمجھا، لیکن اس نے اس سے پہلے کہ کیتھرین سے ہلکی پھلکی گفتگو کی، مس کیتھرین، آپ یہاں کب سے ہیں؟ میں یہاں کب سے ہوں؟ کیتھرین جواب میں جیسے کھوئے کھوئے انداز میں بولی، جیسے کوئی یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہو، پھر اچانک ہوش میں آ گئی، ایک دم خوشگوار مسکراہٹ تلے بولی، اوہو، میں نے کافی رکھی ہوئی تھی، میں ابھی لائی کچن سے۔ یہ کہہ کر وہ سونا کو جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ سونا کو اس کا انداز عجیب سا لگا، یوں جیسے اس کے سوالوں سے کترانا چاہتی ہو۔ سہ پہر ہو چلی تھی، ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ کیتھرین اس کے لیے کافی لائی اور پھر جلد آنے کے بہانے سے دوبارہ چلی گئی۔ سونا نے اب منہ بنا لیا۔ اس نے کیتھرین پر لعنت بھیجی، کافی پی اور خود ہی اکیلے مکان کی سیر کرنے لگی۔ بہترین عمارتی لکڑی سے بنے ہوئے اس کاٹیج نما مکان ایک منزلہ تو نہیں کہہ سکتے تھے، البتہ 1 یونٹ ضرور تھا۔ اوپری منزل میں صرف ایک بیڈ روم، اٹیچ باتھ تھا، دوسرا ایک چھوٹا سا سٹور، باقی کھلا ٹیرس۔ نیچے 3 کمرے تھے، ایک ماسٹر بیڈ روم تھا، ایک نشستگاہ جہاں خوبصورت آتش دان بھی رکھا ہوا تھا، دوسرا کمرہ اسٹڈی روم کا منظر پیش کرتا تھا۔ وہاں ایک ٹیبل چیئر، دیوار گر بک شیلف، غرض مکان ہر طرح کی ضرورت زندگی سے مزین تھا۔ سوچنا مکان کی سیر کرنے کے بعد باہر آ گئی، باغیچے کی سیر کرنے لگی۔ وہاں بھات بھات کے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے تھے، کیاریاں تھیں، بیلیں جھولتی نظر آتی۔ باغیچے کے درمیان مختصر نیم پختہ روش تھی۔ اس کے اختتام پر چوبی پھاٹک نما گیٹ تھا، کھلا رہنے کی صورت میں ہواؤں کے زور پر وہ جب ہولے ہولے بجتا تو خاموشی فضا میں عجیب پوری سراسا تاثر ابھرتا۔ اسی باغیچے سے ایک روش کاٹیج کی اکوی سمجھ جاتی تھی۔ سوچنا اس طرف چلے گئی، وہاں بیک یارڈ تھا، چھوٹا گھاس کا میدان سا، اور وہاں ایک چوبی کھوکھا بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر اسے کوئی جانور بیٹھا نظر آیا۔ وہ کتا تھا، کالے سیاہ رنگ کا، پتہ نہیں اس کی جسامت کتنی تھی۔ وہ شاید بندھا ہوا تھا، وہ نہ اس کی جانب ضرور لپکتا۔ اسے دیکھ کر ہولے سے بھونکا تھا۔ سوچنا اس کی جانب جھک کر دیکھتی ہوئی بڑی تو بری طرح ٹھٹکی۔ وہاں ایک قبر بھی بنی نظر جس کے سرانے کتبہ بھی لگا ہوا تھا۔ اسے دبی دبی حراست کا احساس ہوا، مگر وہ ہمت کر کے آگے بڑھی۔ حیرت بھی ہوئی یہ قبر کس کی ہے۔ کتبے پر عجیب سا جملہ لکھا تھا، خاموش، یہاں تھیوڈور برکناس محو خواب ہے۔ سوچنا ہونٹ بھیجتی ہوئی سیدھی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پار نہر تھی، پھر بانس کا گھنا جنگل، وہاں سے عجیب سی سائیں ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ سوچنے کا دل ذرا گھبرایا اور وہ واپس کاٹیج کے اندر آ گئی۔ کیتھرین نے اس سے کہا کہ وہ نہا کر دوسرے کپڑے پہن لے، گرم لباس الماری میں موجود ہے، شام ہوتے ہوتے ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ کیتھرین اب گرم لباس میں تھی، انہیں گرم سویٹر پہنے ہوئے آتش دان کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی، بڑا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کیتھرین نے اسے صحیح کہا تھا، شام ہوتے ہوتے ٹھنڈ بڑھ جاتی تھی۔ کیتھرین اس کے لیے کافی بنا لائی۔ تم نے میرے سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا۔ کیتھرین جب اپنا بھی کافی کا مگ سنبھال کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تو سوچنا نے اس کی طرف بڑی شاکی نگاہوں سے گھور کر کہا، کون سا سوال؟ کیتھرین جیسے ایک دم انجان سی بن گئی۔ سوچنا کو برا تو لگا، مجھ سے اپنا سوال دہرا دیا۔ میں اس وقت سے یہاں ہوں جب یہ مکان بھی نہیں تھا۔ سوچنا کا خیال تو آگے بھی بتائے گی، لیکن کیتھرین اتنا ہی بتا کر چپ ہو رہی۔ جب یہ مکان نہیں تھا تو پھر تم کدھر رہتی تھی یہاں؟ سوچنا بھی چپ ہونے والی نہیں تھی، آج اسی سے خریدنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ یہاں چھوٹی سی بستی تھی، برکناس فیملی کے لوگ یہاں آباد تھے، میرا بچپن ادھر ہی گزرا ہے، اس نے بتایا۔ سوچنا نے محسوس کیا کہ وہ کم بولتی ہے، جتنا پوچھا جائے اتنا ہی بتاتی ہے۔ سوچنا نے بھی سوال جواب کا پینڈورا باکس کھولے رکھنے کا تہیا کر رکھا تھا، بولی، تم بھی برکناس فیملی سے تعلق رکھتی ہو؟ نہیں، میں نے بیک یارڈ میں ڈوگ ہوم کے پاس ایک قبر دیکھی تھی، وہاں کی تھیوڈور برکناس اب بھی نہیں سو رہا ہے، یہ کون تھا؟ سوچنا کی مستفسرانہ نگاہیں ہنوز اس کے چہرے پر جمی ہوئی، اس نے دیکھا کیتھرین کے چہرے پر عجیب سا تاثر ابھرا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خمناک پرچھائیاں سوا ہونے لگی تھی، کوئی آنکھ کے چہرے کے تاثرات میں کوئی مماثلت نہ تھی۔ اس کی نشست کے عقب میں کھڑکی تھی، وہ بند تھی، اس کی شیشے کے پار بانس کا جنگل نظر آتا تھا۔ مسٹر جون کے انکل کی قبر ہے، بالآخر اس نے ہنس کے مختصر بتایا۔ انکل سے اتنی محبت، سوچنا کے لہجے میں حیرت تھی۔ جون کو یہاں تک انکل تھیوڈور برکناس ہی نے پہنچایا ہے، وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور جون کچھ بتاتے بتاتے اچانک چپ ہو گئی اور یوں ہی بات آئی گئی کرنے کی غرض سے اٹھی اور آتش دان کی راکھ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ تھیوڈور کس رشتے سے جون کا انکل لگتا تھا؟ سونیا نے اس سے پوچھا۔ کیتھرین واپس اپنی کرسی پر آن بیٹھے اور جواب میں بتایا، وہ ان کی ماں کے بڑے بھائی تھے۔ کیا خود مسٹر جون بھی اسی مکان میں رہتے ہیں؟ نہیں،
حسب سابق ایتھرا نے مختصر جواب دیا۔ سونیا بیزار سے ہونے لگی تھی، اس لیے پھر سوال نہیں کیا۔ سونیا کو نیند آنے لگی، اس سے مزید بولا نہیں گیا۔ اپنے کمرے میں آ گئی، بیڈ پر لیٹی اور شفیع کو صندوق کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ جو ان کا بھیجا ہوا آدمی شفیع کو ادھر ہی لے آئے گا اور پھر وہ خود ہی شفیع کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے درخواست کرے گی کہ اب وہ یہاں محفوظ ہے، اس لیے اس کی امانت سے واپس لوٹا دے۔ رات گہری ہو گئی تھی، جگہ کی تبدیلی کے سبب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس کی آنکھ لگی، نہ جانے پھر رات کی کس پہر اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ تم؟ بھنڈی پاڑے کے جوگندر دھمالیہ کو اپنے دروازے پر دیکھ کر شوکی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حقیقت یہی تھی کہ اس نے وہاں اسے دیکھا تھا جب وہ شنکر کی پٹائی لگا کے لوٹ رہا تھا۔ اسے سرغنا تو لگا تھا مگر شوکی وہاں سے نکل آیا تھا۔ اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر شوکی کو حیرت ہوئی تھی، وہ اکیلا ہی تھا۔ میرا نام جوگندر دھمالیہ ہے، دروازے کی ٹھوکر پر کھڑے رہیم شیم جوگندر نے اس کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بھاری اور قدرے خم خوردہ چہرے پر ہلکی اسرار بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شوکی یہ سن کر تن گیا، اسی جوش غیظ تلے بولا، تم اگر یہاں اپنے بزدل ساتھی کا بدلہ چکانے آئے ہو تو آ جاؤ میدان میں، تمہارا بھی میں وہی حشر کروں گا جو تمہارے۔ خلاص، ایک دم خلاص۔ جوگندر دھمالیہ نے اپنے مخصوص تکیہ کلام سے اس کی بات کاٹ دی۔ شوکی اب عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ الجھ سا گیا۔ اثناء رینا نے سین میں موجود ان کی باتیں سن لی تھی۔ جوگندر دھمالیہ کا ذکر اس کی ٹھٹکی ہوئی سماعتوں میں بھی پڑا تھا۔ وہ فوراً دوڑ دروازے پر آ گئی اور جوگندر دھمالیہ سے بولی، مسٹر جوگندر، اس سارے معاملے میں ہمارا کوئی قصور نہ تھا۔ اور رینا کی بات پوری نہ ہو سکی، جوگندر نے فوراً ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے اور بولا، مجھے سب معلوم ہے سسٹر، لیکن میں یہاں لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بلکہ تم دونوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ بھنڈی پاڑے کے اتنے بڑے نامی گرامی بدماش کی اس بات نے شوکی کا سارا غیظ و غصہ جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ رینا بھی اس کے اس برتاؤ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، نرمی سے بولی، آپ اندر آ جائیں برادر۔ شوکی نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ دھمالیہ چوکٹ سے اپنا سر جھکاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سین میں ایک ہی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ شوکی نے اسے بیٹھنے کا کہا اور خود ایک خستہ سی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ رینا کھڑی رہی۔ قریب آپ بھی بیٹھو سسٹر، جوگندر نے رینا سے کہا۔ شوکی اٹھا اور قریب کونے میں دھری ہوئی ایک چھوٹی سی چوبی بینچ کھینچ لایا تو رینا اس پر بیٹھ گئی۔ مجھے شروع میں یہی بتایا گیا تھا کہ میرے آدمی شنکر نے تمہارا راستہ روکا تھا، اس نے بدتمیزی کی تھی اور پھر تم نے اسے مارا تھا۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ شنکر نے تمہارے گھر میں چوری کی واردات کی اور توڑ پھوڑ کے علاوہ سب لوٹ گیا۔ تب بھی میں چپ رہا تھا کہ جب تم نے میرے اڈے پر آ کر شنکر کی دھنائی کی تو میرا خون اندر سے کھول اٹھا تھا۔ میرا دل بے چین ہو گیا تو تمہیں ایسا سبق سکھاؤں کہ تم بھنڈی پاڑے سے نشان عبرت کی صورت سب کو وہاں سے جاتے ہوئے نظر آؤ۔ لیکن تب بھی نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ یہ بزدلی ہوگی۔ تم نے جس طرح میرے اڈے پر آ کے میرے آدمی کی ٹھکائی لگائی تھی، میں نے بھی یہی تہیہ کیا تھا کہ بالکل اسی طرح اکیلا تمہارے گھر آ کر وہی تمہیں سبق سکھاؤں گا اور پھر تمہیں کندھے پر ڈال کر اپنے اڈے پر لا پھینکوں گا۔ ایک طرف مجھے تمہاری جداری سے متاثر کیا تھا، لیکن بھگوان کی کرپا تھی کہ عین آخری وقت میں مجھے اصل حقیقت کا علم ہو گیا۔ اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اس کے بعد جوگندر نے ایک نگاہ اٹھا کر قریب بیٹھی رینا کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، مجھے پتا چلا کہ رینا کیسی حالت میں تھی۔ شنکر اس کے ساتھ کیسا کھلواڑ کرنا چاہتا تھا۔ میرا سارا تیش اور نفرت و انتقام کی آگ یکلک سر پڑ گئی۔ میں لاکھ برا اور بدماش سے ہی، لیکن ماں بننے والی عورت اور اس سے کھلواڑ کرنے والے کو میں ایسا ہی سمجھتا ہوں جیسے اس نے سب اپنی ماں بہن سے کیا۔ اس حقیقت کی جان کاری کے بعد میں خود بھی شنکر کی مار لگا کے اسے اڈے سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا ہے۔ وہ رکا اور پھر نہایت شرمندگی کے احساس تلے اس نے رینا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا، سسٹر مجھے معاف کر دینا، یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں تمہارے شوہر شوکی سے بھی اسی طرح معافی مانگتا ہوں۔ کہتے ہوئے شوکی کی جانب گھوما تو شوکی نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور بولا، نہیں جوگندر، تم تو پہلے ہی ثابت کر چکے ہو کہ اس سارے معاملے میں تمہارا کوئی قصور نہ تھا۔ پھر یہاں آ کر تم نے معافی تلافی سے کام لے کر ہمارے دل ہی صاف کر دیے۔ میرا خیال ہے اب تمہارے ضمیر اور دل پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں گلے ملے، گرب جوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے مسافہ کیا۔ آخر میں جوگندر دھمالیہ نے اس کے کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ہاں وہ آگے بولا، میں ایک شریف انسان سے جوگندر دھمالیہ کیسے بنا، یہ دردناک داستان پھر کبھی سناؤں گا۔ شوکی بھی مسرت علیہ بولا، مجھے تم اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی معلوم ہوتے ہو، مجھ سے بھی زیادہ۔ میں تو بمشکل 5-6 جماعتیں پڑھ چکا ہوں، مگر فرنگیوں کی نوکری کرتے کرتے مجھے انگریزی بھی آ ہی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں ہنسنے لگے۔ پھر جوگندر بولا، مجھے تو اتنی بھی نہیں آتی شوکی بھیا، سوائے سسٹر اور برادر کہنے کی۔ اس کے بعد اٹھتے ہوئے آخر میں بولا، اب میں چلوں گا، اور ہاں میری جب بھی ضرورت پڑے بڑا بھائی سمجھ کے مجھے آواز دے دینا۔ شوکی اور رینا نے کچھ کہنا چاہا مگر جوگندر آگے سے بول پڑا، ہاں تمہارا جو نقصان ہوا وہ میں بہت جلد پورا کر دوں گا۔ جوگندر برادر آپ بیٹھیں، کھانا کھا کر جائیے گا،
نہیں سسٹر، خدا تم پر رحم کرے، تم خیر خیریت سے فارغ ہو جاؤ، پھر اکٹھے خوشیاں منائیں گے، ہم بہن بھائی۔ جوگندر نے کہا تو رینا اس کی بات سن کر کسی مشرق کی عورت کی طرح شرما گئی۔ جوگندر چلا گیا۔ شوکی اور رینا کافی دیر تک اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ ان کے سر سے بھی ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ یہ تو بہت شریف آدمی نکلا، رینا نے اس کے جانے کے بعد خوش دلی سے تبصرہ کیا۔ حالانکہ بدماشوں کا سرغنہ ہے، لیکن سچ کو تسلیم کر کے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اس نے۔ شوکی نے بھی جوگندر دھمالیا کے بارے میں اسی طرح کا تبصرہ کیا۔ اگلے دن شوکی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ رینا آخری مہینوں سے تھی، وہ گھر پر ہی رہتی تھی، شوکی سے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر اب حالات قابو میں تھے۔ ڈیوٹی بھی ضروری تھی بے شک۔ ہیڈ مسٹریس مسز ڈیونتری ان پر مہربان تھی، مگر یہ لوگ بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ شوکی اسکول پہنچ گیا۔ مسٹر ڈیونتری حیران ہوئی اور سب سے پہلے اس نے فکر مندی سے پوچھا، ارے رینا کو تم اکیلا اس حالت میں گھر چھوڑا ہے، کیسی ہے وہ؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے، شوکی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب حالات کچھ بہتر ہیں، ڈیوٹی پر بھی آنا لازمی ہے، کچھ ٹیسٹ پیپر اور فیس واچرز کا کام نمٹانا ہے، اسی لیے آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن تم بس یہ ضروری کام نمٹا کر گھر چلے جاؤ، کام کرتے رہیں ہوتے رہیں گے، مس ڈیونٹری نے کہا۔ شوکی نے اس مہربان خاتون کا پھر شکریہ ادا کیا۔ وہ اسکول کے ایڈمنسٹریشن آفس روم میں 2-3 گھنٹے کام کرتے، اس کے بعد چند اور چھوٹے موٹے کام نمٹائے۔ اس کے بعد دوپہر تک فارغ ہو کر گھر آ گیا۔ گھر پر رینا اس کی منتظر تھی۔ شوکی نے اسے بتایا کہ وہ اسکول میں آج اچھا خاصا کام نمٹا آیا ہے۔ رینا مطمئن ہو گئی۔ شوکی نے اسے یہ بھی بتایا کہ مسز ڈیونتری نے اسے اپنا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ بہت مہربان خاتون ہے مس ڈیونتری بھی، رینا بولی۔ شوکی منہ ہاتھ دھونے میں مصروف تھا، پھر کپڑے بدل کر وہ چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ رینا رسوئی میں مصروف رہی اور وہ چارپائی پر بیٹھا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا اور مسکراتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد اندر کوٹھی نما کمرے میں ذرا لیٹنے کے لیے آئے اور رینا سیدھا سی دیوار پر لگے ایک آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ شوکی چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھا بڑی پیار بھری نگاہوں سے رینا کے بے ڈھنگے سراپا کو یک ٹک تکنے لگا۔ اسے رینا کا بے مثال حسن ایسی حالت میں بھی ایک عجیب بہاری دکھاتا محسوس ہونے لگا۔ اس کا دل بیختے اس کی جانب کھینچنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ جب رینا آنے کے پاس سے ہٹ کر شوکی کی طرف مڑی تو اپنی جانب محبت باش نظر سے دیکھتا پا کے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی، خیریت ہے؟ آپ تو ایسے مجھے دیکھ رہے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ شوکی کو اس کی ادا بھاگی، اسے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اسے اپنی چارپائی پر کھینچ دیا، پھر اپنے مضبوط بازو کے حصار میں لیتے ہوئے اسے ہلکے سے چوم کر بولا، ہاں رینا، میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ پہلی بار تمہارا حسن و جمال سے سیراب ہو رہا ہوں۔ کیسا عجیب اور سدا بہار حسن ہے تمہارا، جو ہر رنگ اور روپ میں جچتا ہے۔ رینا شوکی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر نہال ہو گئی، اٹھا کر بولی، اب آپ بنائیے مت، اور آنے والے مہمان کا بھی کچھ خیال کریں، ایسی دھینگا مشتی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اچھا تو تمہیں ننھے مہمان کی فکر ابھی سے ہونے لگی اور یہ بیچارہ، کہتے ہوئے شوکی نے مینیخیز انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو رینا شرم سے سرخ ہو گئی۔ چلو پھر ایسے ہی کام چلاتے ہیں۔ شوکی نے اسے کھینچ لیا۔ دونوں اسی طرح سے مذاق کرتے رہے۔ شام میں رینا کو ہوا خوری اور ذرا چہل قدمی کے ضرور لے جاتا تھا۔ یہ اس سے اگلے دن کا ذکر تھا۔ رات کو وہ دونوں کھانا کھا کر لیٹ گئے تھے۔ باہر سین میں شوکی نے ایک ہلکی روشنی والا بلب جلتا چھوڑ دیا تھا۔ ہر سو خاموشی کا راج تھا، دونوں محو خواب تھے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ سین کی دیوار پر منڈی پر ایک سایہ ابھرا۔ اس نے ڈھانٹا باندھ رکھا تھا۔ اس نے اندر جھانکا، پھر ادھر ادھر دیکھتا، اس کے بعد اندر کود کر جب تمہیں کونے میں دبک کر سنگل لیتا رہا۔ جب تسلی ہو گئی تو دبے پاؤں دروازے کی جانب بڑھا۔ کنڈی کی جانب ہاتھ بڑھانے سے پہلے اس نے پیچھے مڑ کر اس کوٹری کی طرف دیکھا جہاں شوکی اور رینا گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مزید 2-3 افراد اندر داخل ہو گئے۔ ان میں 2 ڈھاڑا پوش تھے، جبکہ ایک چہرے پر کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ البتہ اس کا گیٹ اپ نسبتاً کچھ عجیب سا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور دائیں ٹانگ اور بائیں بازو کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے ان پر لکڑی کی کھپچیاں باندھ کر پٹی کی گئی ہو۔ ایسا ہڈی ٹوٹنے پر کیا جاتا تھا۔ یہ شنکر تھا۔ باقی 3 ڈھاٹا پوش اس کے حوالی تھے۔ اس نے بیساکھی لے رکھی تھی۔ وہاں تک محض ان کی نشاندہی کے لیے آیا تھا۔ پھر اس نے کچھ ہدایات دی۔ وہ تینوں ڈھاٹا پوش کوٹری کی جانب بڑھے جس کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ وہ تینوں تردانہ وار اندر داخل ہوئے۔ شنکر بھی بیساکھی زمین پر ٹیکتا ہوا اندر آ گیا۔ ہلکی روشنی میں اس نے شوکی اور رینا کو پہچان کر ہولے سے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور سر کو اس باتی جنبش دی۔ ان تینوں میں سے 2 افراد اپنے لباس کی جیبوں سے کلوروفارم میں بھیگے ہوئے رومال نکالے اور آگے بڑھ کر ان کے منہ ناک پر رکھ دیے۔ دونوں کے جسموں کو بیک وقت جھٹکے سے لگے اور وہ ساکت ہو گئے۔ اس کے ذرا ہی دیر بعد تینوں ڈھاٹا پوش بے ہوش شوکی اور رینا کو کندھوں پر اٹھا کر دروازے سے باہر آ گئے۔ تنگ سی گلی کے سرے پر ایک پرانی سی موٹر گاڑی کھڑی تھی۔ اس میں سوار ہو گئے اور فوراً نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ شوکی اور رینا کی آنکھ کھلی تو وہ دونوں خود کو ایک اجنبی جگہ پا کر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ ایک 8x12 کا کمرہ تھا جس کا فرش اکھڑا ہوا اور دیواریں وہ سیدھا تھی۔ چھت قدرے بلند تھی اور اونچائی پر چھوٹا سا روشندان بنا ہوا تھا۔ اس پر بھی
زنگالود سلاخیں نصب تھی. کمرے کا ماحول وحشت انگیز محسوس ہو رہا تھا اور سیلن زدہ بھی. ایک ہی دروازہ تھا جو سنگل پٹکا اور بند تھا. کمرے میں گھٹن اور گرمی ہو رہی تھی. روشن دان کی طرف دیکھ کر مقدور پر نظر آنے والے آسمان کی روشنی سے اندازہ ہوتا تھا کہ صبح کا وقت ہے. ہم کہاں ہیں؟ رینا ایک دم ننگے فرش اٹھ کر ہراسا ہو کر شوکی سے بولی. بیچارہ شوکی کیا جواب دیتا خود پریشان ہے. کوئی ہے؟ غصے کے باعث زور سے چیخا. شوکی مجھے ڈر لگ رہا ہے. رینا اس کی جانب سمٹ آئی تو شوکی نے فوراً اسے اپنے بازو میں لے لیا. اچانک دروازہ کھلا. دن کی روشنی سے کمرہ روشن ہوگا. کچھ گھٹن اور گرمی کا احساس بھی کم ہونے لگا. وہ چونکے 4 افراد بیک پک اندر داخل ہوئے. ان میں 2 تو وہی تھے ڈھاٹا پوش آدمی تھے جو اپنے ایک اور ساتھی اور شنکر کے ساتھ گزشتہ رات شوکی کے گھر میں داخل ہوئے تھے، جبکہ تیسرا شنکر ہی تھا. چوتھا ایک نسبتاً قدامت اور لہیم شیم آدمی تھا. اول الذکر دونوں افراد کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے. ان سب کے چہروں پر شیطانیت ناچ رہی تھی. بدحیت ہونٹوں پر خبیثانہ مسکراہٹ رقصہ تھی. ان کی آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی. لنگڑے لولے شنکر کو پہچانتے ہی رینا تو بیچاری خوف کے مارے چیخی پڑی. شوکی کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا. وہ رینا کو ایک طرف کھڑ کے اٹھ کھڑا ہوا. اے لڑکے، زیادہ اچھلنے کی کوشش مت کرنا. اچانک لہیم شیم آدمی نے شوکی کو جارحانہ انداز بھانپتے ہی تہیدی انداز میں کہا، یہ میرا اڈا ہے اور یہاں میرے 20واں ساتھی موجود ہیں جو میرے اشارے پر تمہاری ٹکا بوٹی کر ڈالیں گے. شوکی بولا، ہم اس طرح یہاں لانے کا مطلب؟ شنکر نے اس کی بات پر ایک زوردار کہکا مارا. اتنے بھولے تو نہیں شوکی بابو، وہ تن سے بولا. اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہیں اور تمہاری خوبصورت فرنگن پتلی کو یہاں کیوں لایا گیا. شنکر، تم نے میرے ساتھ جو کیا تھا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے. تم ایک بزدل انسان ہو. تمہاری دشمنی مجھ سے ہے. تم مجھ سے مقابلہ کرو اسی طرح جس طرح میں نے اکیلے تمہارے اڈے پر آ کر تم سے مقابلہ کیا تھا. میری بیوی کو جانے دو. ہمارا تو یہی انداز دشمنی ہے. شوکی بھی اس بار شنکر جیسے ہی سے اٹھاتے ہوئے بولا. کیا آپ جوگندر دھمالیا کے اڈے پر ہیں؟ شوکی نے کسی خیال کے تحت پوچھا. یہ رگھوناتھ کا اڈا ہے جس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے. اسی لہیم شیم آدمی نے اسے کہا. جوگندر دھمالیا کا تو ایک عرصے سے خون کا پیاسا ہو رہا ہوں. اس نے اپنے سب سے جیدار اور خاص آدمی کی جو تزلیل کی ہے اور اس اپنے اڈے سے بے عزت کر کے ہمیشہ کے لیے نکالا. بڑی بھیانک غلطی کی. اب یہ میرا ساتھی ہے. کہتے اس نے دوستانہ انداز اپنے ساتھ کھڑے شنکر کے کاندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے کہا. ہاں رگھو جانی، میں تمہاری دوستی کو پرنام کرتا ہوں. جوگندر دھمالیا سے تو میں نے خوب بدلہ لینا ہے. پہلے ذرا ان سے تو اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر لوں. شنکر نے قہر آلود اور خبیثانہ لہجے میں شوکی اور رینا کی طرف گھورتے ہوئے کہا. اوش اوش. رگھوناتھ نے سینہ پھلا کر کہا. تیرے انتقام کی آگ اب تیری آنکھوں کے سامنے ٹھنڈی پڑ جائے گی. چنتا کیوں کرتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے دونوں ڈنڈا بردار لشکروں کو مخصوص اشارہ کیا. وہ ڈنڈے ہاتھوں میں لہراتے ہوئے جارحانہ انداز میں شوکی اور رینا کی طرف بڑھے. اوے، اس فرنگن حسینہ کا خیال رکھنا. اسے میں اور رگھو جانی مل کر، شنکر نے کمینگی سے کہا تو شوکی کے تن بدن میں آگ لگ گئی. معزز سامعین حضرات، رنگ آسماں بھی جاری ہے. بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک. اللہ حافظ.